Jamal Sahab, your 2 cents on this. سر میں سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب مفتاح بھائی فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج سے چند سال بعد جو ہے یہ جو ڈسکوز اور بجلی بنانے کا کام ختم ہو جائے گا اور لوگ انڈیپینڈنٹلی سولر روف پینلز ہوں گے، روف ٹائلز وغیرہ ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا میں تھوڑا سا نا آپ تینوں سے ذرا سی مختلف بات کرنا چاہوں گا. اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کتنے پرسنٹ لوگ لے رہے ہیں کتنے پرسنٹ نہیں لے رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ ہمیں زبردستی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے. اگر آپ نے مہنگا سودا خریدا ہے، جیسے بھی مفتاح بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید نالج میں ہو کہ حکومت نے آج سے چند ماہ پہلے جو ہے چینی منگائی تھی. اب وہ چینی جو ہے ان کی یہ جو شارٹیج ہوئی تھی امپورٹ کی اور وہ بکی نہیں. اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کمرشل کنزیومرز ہیں ان کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ مہنگی چینی خریدو ہم سے، ورنہ ہم تمہیں میں تصدیق کر سکتا ہوں یہ تو شوگر کے بہت بڑے بائر ہیں. یہ مفتاح ٹھیک بات ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. بلکہ آپ کو پنجاب کے اندر تو چھوٹے ٹریڈرز کے اندر نہ صرف ایف بی آر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ لوگ بھی بٹھاتے ہیں اور پنجاب کے ٹریڈروں کا زبردستی چینی بیچی ہے. جی مزمل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں زبردستی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، نمبر 1. اب رہا سوال سولر کا، یہ ہماری اپنی پرسنل چوائس تھی. ہم نے یعنی کہ ہم نے مطلب آپ کے کہنے پہ نہیں لگایا، اپنی پرسنل چوائس ہی لگایا. اب حکومت کو پرابلم یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ میری بجلی خریدو، آپ ہمیں بیچ نہیں سکتے. لیکن حکومت کے پاس ایک رائٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی بجلی میں جو ہے خریدنے میں جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن چینج کر سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس میں ایک مڈل وے نکلنا چاہیے. یہ لڑائی کب تک جائے گی آگے؟ جتنے میں یونٹ پروڈیوس کر رہا ہوں، آپ مجھے جو ہے نیٹ میٹرنگ کا مطلب یہی ہے نا کہ میں صبح زیادہ پیدا کر دیتا ہوں، شام کو آپ سے لے لیتا ہوں، تو وہ آپ میری نیٹ آف کر لیں. جو ایکسٹرا یونٹ ہیں جو میں آپ کو سسٹم میں دے رہا ہوں، مارجنل یونٹ، مارجنل پرائسنگ کوئی سسٹم کر دیں تاکہ لوگوں کو بل نہ آئے اور اگر کوئی زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ مل جائے. اس کی اگزامپل ایسے دیتا ہوں میں کہ خیبر پختونخوا میں ہم بجلی بناتے ہیں بہت سستی. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بجائے وفاق کو دینے کے اپنے صوبے میں ہی لوگوں کو دے دیں، کارخانوں کو سستی دے دیں. تو اس کے لیے ہم خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں وفاق کو کہ آپ اپنی ٹرانسمیشن لائن ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس میں سے بجلی گزار لیں. تو وفاق اس کو کہتے ہیں ویلنگ چارجز. وفاق کہتا ہے پہلے تو 3 روپے مانگ رہا تھا، اب وہ 27 روپے یونٹ تک چلا گیا ہے. تو کوئی آپ ویلنگ ٹائپ کی اگر آپ کوئی ایکسٹرا یونٹ جو میری ضرورت سے زیادہ ہے اس پہ کوئی ویلنگ چارجز، کیونکہ آبویسلی دیکھیں ایک چیز تو ہے پاکستان میں ٹی این ڈی لاسز بہت زیادہ ہیں. کہیں پہ 15% ہے، کہیں پہ 20% ہے، کہیں پہ 30% ہے. بھیا یہ ان کی انیفیشنسی ہے نا، ان کی ایفیشنسی میں کیوں بھگتوں؟ نہیں دیکھیں میری بات، آپ نہ بھگتے نا. آپ جو اپنی بجلی بنا رہے ہیں اپنے سولر سے، آپ کا پورا رائٹ ہے آپ اس کو کنزیوم کریں، لیکن آپ فالتو بجلی ان کو بیچ بھی تو نہیں سکتے نا زبردستی. اگر وہ نہیں ٹھیک ہے چلیں لیٹ می گیٹ احسان آن دس. احسان ان کی بڑی سمپل بات ہے یار، چلیں آپ یونٹس تو نیٹ آف کریں نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیں، جو آپ حاضر بجلی بنا رہے ہیں اور حاضر کنزیوم کر رہے ہیں وہ تو نیٹ آف ہی ہو رہے ہیں، وہ تو میٹر سے پہلے کی بات ہے. ایشو تو وہ ہے جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گرڈ کو، اور جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے رات کو اس کو استعمال کرنا ہے تو وہاں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. وہاں دیکھیں ایک جو آپ کا سسٹم ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنا انڈکٹ کرتا ہے، اور میں نے کہا سپلائی ڈیمانڈ ہے. سپلائی ڈیمانڈ اور اس کے اندر جو اس کی ایڈیشنل کاسٹ ہے جو کہ اس میں انیفیشنسیز بھی ہیں، تھیفٹ بھی ہے، ٹرانسمیشن کی بھی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یونٹ ٹو یونٹ ہے. اگر میں اگر آپ کو 100 یونٹ دیتا ہوں، آپ نہ مجھے پیسے دیں، آپ اپنے 100 یونٹ اس کے اگینسٹ رائٹ آف کر دیں تو ٹھیک ہے نا، میرے پیسے جا رہے ہیں نا، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، لیکن میرا ایک فیئر ڈگری جو یہ ویلنگ کی بات کر رہے ہیں نا، ویلنگ کی پالیسی آ رہی ہے اور میرے خیال سے ویلنگ کے جو یونٹ استعمال کر یہ ویلنگ کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ ویلنگ علیحدہ ہے، وہ نیٹ آف کی بات کر رہے ہیں، وہ نیٹ آف کی بات کر رہے ہیں. یونٹ دے رہا ہوں اس پہ کچھ مارجنل پرائسنگ کر دیں تاکہ لوگوں کو بہت لمبی ڈز نہ پڑے، کچھ آپ کی طرف آ جائے کچھ اس کی طرف آ جائے. مطلب آپ میرے سے زبردستی نہ خریدیں، میں آپ سے زبردستی نہ خریدوں. تو مارجنلی پرائسنگ کی ہے نا ابھی اسی طرح. اس کو 11 روپے کر دیا نا، پہلے 27 روپے تھا، وہ 11 روپے میں آ گیا ہے. اور دیکھیں یہی ہو رہا ہے نا کہ پہلے آپ کا 8 روپے 13 پیسے، 11 روپے نہیں ہے، 8 روپے 13 پیسے. میں تھوڑا کلیئرفائی کر دوں. جی مفتاح دیکھیے ابھی جو ہو رہا ہے نا، ابھی جو نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو 500 یونٹ بیچے ہیں اور آپ نے ان کو 100 یونٹ بیچے ہیں تو وہ 400 یونٹ کا آپ کو بل دیتے ہیں.
اور اس کا جو اس کے اوپر 400 یونٹ کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے. اب جو انہوں نے چینج کرا ہے وہ یہ کرا ہے کہ اس کو انہوں نے کر دیا گراس میٹرنگ یا نیٹ بلنگ کہتے ہیں, کہ حکومت جب آپ کو 500 یونٹ بیچے گا تو پہلے 500 یونٹ کی آپ سے اس نے سیل ٹیکس لینا ہے. پھر جو آپ نے مطلب اگر 47 روپے کا یونٹ بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر 8 روپے ٹیکس لے گا. اس کے اوپر بعد جب آپ نے جو ان کو یونٹ بیچے ہیں 8 روپے 11 پیسے میں, 8 روپے 12 پیسے میں, اس پہ سے 18% ٹیکس یعنی کہ 1 روپیہ اس پہ اور کاٹے گا. تو آپ کو نیٹ 7 روپے ملیں گے اور وہاں پہ آپ کو 55 روپے دینے پڑیں گے. تو فرق صرف سیل ٹیکس کا پڑے گا, آپ کو اور نہیں پڑے گا. دوسرا احسان یہ بتائیں, یہ آپ لوگوں نے جو یہ فکس ٹیکس کر دیا ہے کیوں؟ چلیں مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے گورنمنٹ میرے سے پیسے کمائے جس بجلی پہ میں استعمال کر رہا ہوں, جو میری انسٹال کیپیسٹی ہے, یا نے وہ آئی پی پیز والا فارمولا کھینچ کے یہاں بھی لگا دیا ہے, یوز ہو نہ ہو سب کچھ, وہ کیوں آپ لوگوں سے پیسے 132 بلین جیبوں سے نکال رہے ہیں؟ فکس کیپیسٹی پہ کیوں آپ آئے ہیں؟ آپ یوزیج کے اوپر جائیں, فکس چارجز میٹر چارجز, اس پہ آپ کیوں آئے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیسک نہیں اوپن تھیفٹ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی جو انرجی کا جو باسکٹ ہے, اگر مجھے صرف جواب دینے دیں, اگر آپ کی جو انرجی باسکٹ ہے وہ ویری کرتی ہے سیزن ٹو سیزن. اب آپ کے پاس ہائیڈل آ جاتا ہے, اس کی کاسٹ کچھ اور ہے, درمیان میں آپ ایل این جی پہ ہوتے ہیں, آپ یار ان سیزنل ویریشنز کا مجھے ایک بات بتائیں میں آسان لفظوں میں سوال آڈینس کے پوائنٹ آف ویو سے کر لیتا ہوں. جتنی ویریشنز آتی ہیں جتنی سن لینا, یہ ریاست کا کام ہے کہ یہ شاکس ایبزارب کرے ڈفرنٹ پالیسی ایڈجسٹمنٹ سے. ہر ویریشن عام آدمی کیوں بھگتتا ہے؟ آپ نے سیکیورٹی فورس بنانی ہے, میرے پہ پاسپورٹ لگا دیتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے, میرے پہ ڈیوٹیز ڈال دیتے ہیں. اچھا جواب تو لے, آپ مجھے جواب تو دینے دینا. میں کوئی بولتا ہوں آپ مجھے ٹوک دیتے ہیں. یہی تو چیزیں مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفارم نہیں کرتے, یہ ریفارم نہیں کرتے. یہی تو ریفارم ہے کہ آپ بھگتتا رہا ہے نا, ریاست ابزارب کرتا رہا ہے شاکس, اور تبھی آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2800 ارب پہ پہنچ کے آپ کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے پاور سیکٹر کا. تو اب ہم اسی کو تو انوائنڈ کر رہے ہیں. یہ جو ویریبل آپ کی جو پروڈکشن ہے, انرجی مکس ہے, اس کے اندر پریڈکٹیبلٹی لانے کے لیے اور ریٹ کی پریڈکٹیبلٹی بھی لانے کے لیے آپ اس کو جو ہے آپ, اور دنیا بھر میں یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہم کر رہے, ویریبل کاسٹ اور جو فکس چارجز ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج ایک انٹرنیشنل لیول کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. جو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں پہلے فکس نہیں ہوئی تھی, یہی ریفارمز ہم آپ کے جو لائن لاسز وغیرہ ہیں, آپ کے جو لائن لاسز اور ان ایفیشنسیز ہیں, دے آر دا ہائیسٹ ان دا ریجن. دنیا کے ساتھ یہ ایگزامپلز بھی کریں نا. نہیں میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اوپر آپ سن لیں, اس کا جواب لے لیں. اب آپ فیسکو پہ آ جائیں, آئی ایسکو پہ آ جائیں, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کی ڈسکوز جو ہیں ان کے لائن لاسز ہیں, ود ان دیٹ رینج ہے. آپ لیسکو پہ آ جائیں. اب آپ جاتے ہیں یہ کے پی کے اوپر بیٹھے ہوئے مزمل صاحب, وہاں آپ کسی جتنے بھی پی ایچ ڈی سارے بٹھا دیں, وہ ایشو وہاں لا اینڈ آرڈر تو دے دیں نا صوبوں کو. کس صوبے تو کہتے ہیں ہمیں دے دیں صوبوں کو. آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں تو رکھتے ہیں, دے دیں صوبوں کو. اچھا مالک صاحب ان حالات میں بھی ہم نے 590 ارب کی جو ان حالات میں بھی ہم نے 590 ارب کا جو تھیفٹ تھا اس میں کوئی جی مزمل کوئکلی رسپونڈ کر دیں. مزمل آپ رسپونڈ کر دیں. دیکھیں انڈسٹری کی چوری زیرو ہوتی ہے. مفتاح صاحب بیٹھے انڈسٹریلسٹ, جہاں پہ جو ہے چوری ہوتی ہے یا وہ ہوتی ہے ریزیڈینشیل. یہ لیسکو کا انڈسٹریل اور ریزیڈینشیل الگ کر دیں تو ان کو جو ہے پرسنٹیج نظر آ جائے گی لائن لاسز کی, کیونکہ لیسکو میں جتنی وہاں پہ انڈسٹریل یوزیج ہے اتنا ہی ریزیڈینشیل ہے. تو یہ ایک ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اور یہ بات کو چھپاتے ہیں. جی دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. یہ بیوروکریٹک جو سولوشنز آتے ہیں نا, جس کے اندر پولیٹیکل وزڈم شامل نہیں ہوتی, مالک صاحب یہ اس وقت ایگزیکٹلی یہ وہی ہوئی ہے. یہ بیوروکریسی کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں, ساری ان کی غلط پٹیاں ان کو پڑھائی جاتی ہیں, اور ان کو ایشوز یا بتائے نہیں جاتے یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا ہی نہیں. ایون کہ یہ بھی جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ 2 روپے 44 پیسے فی یونٹ جو سولر کی وجہ سے کاسٹ بڑھ گئے, اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ نمبر ہے؟ یہ 2 روپے 44 پیسے کو کل آپ 5 روپے 80 پیسے کہتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے گا؟ اس کا تھرڈ پارٹی کو آڈٹ کبھی ہوا ہے؟ اسینشلی ایشو آپ کا ہے کہ ایشو آپ کا آپ کہہ رہے ہیں ہوا میں سے فگرز بن جاتے ہیں. یہ فگر سارے ہوا میں آتے ہیں.
اس کی یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ مجھے ثابت کر دیں یہ نمبر جو مجھے دے رہے ہیں. مطلب کیسے آپ کے یہ جو یوزرز ہیں سولر, ان کی وجہ سے کیسے 2 روپے 44 پیسے فی یونٹ آپ کی باقیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے؟ مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. یہ نمبر کہاں جب کہتے ہیں 6 سے 7 ہزار ہیں جی سارا اس کا. کل انہوں نے کہا کہ 1% آف دا ٹوٹل جو بجلی کے کنزیومرز ہیں ان کا مسئلہ, کل سردار اویس لغاری صاحب نے کہا. آج انہوں نے غالباً اسمبلی میں کہا یہ 8 سے 10% لوگوں کا مسئلہ. 6 سے 7. جی مفتا یور کلوزنگ کامنٹ. دیکھیں یار, اس ملک میں آپ سولر پینل بجلی خرید رہے ہیں قائد اعظم سولر سے, جو شہباز شریف صاحب نے لگایا 42 روپے 20 پیسے کی, ٹھیک ہے. آپ دیگر اور سولر والوں سے خرید رہے ہیں یہ 40-50 روپے کے درمیان بجلی. آپ وہ اس پہ بھی تو ذرا کبھی حساب کر کے دینا کہ اس پر آپ کتنے پیسے زیادہ دے رہے ہیں. آپ نے پچھلے کوارٹر جو ہے 375 روپے کی 375 روپے پر یونٹ آپ نے ساہیوال کے بجلی گھر سے بجلی خریدی ہے. 375 روپے یونٹ. لیٹ می ریپیٹ دس, ایک مرتبہ اور کہہ دیتا ہوں, 375 روپے یونٹ بجلی خریدی ہے, اور آپ کو صرف جو ہے یہ سولر برے لگتے ہیں. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن the reform you need is a holistic reform. Yes, we need to have 2-part tariffs. اگر آپ نے فکس کاسٹ کرنی ہے تو کریں فکس کاسٹ, لیکن پھر آپ ویریبل کاسٹ کو نیچے لے کر آئیں. اس جہاں پہ حکومت کے لوگ 40-50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں, وہاں پہ لوگ خود اپنی بجلی 18 لاسٹ 10 سیکنڈ. مفتا کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہاں سے آپ 40-50 روپے کا یونٹ کیوں لے رہے ہیں؟ پھر عام آدمی کا بڑا چپتا ہے آپ کو. دیکھیں اب اس میں میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر کانٹریکٹ میں اجازت ہے تو اس کو ضرور آپ کو جو ہے وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اور ہم نے کیا ہے. ہم نے کوئی 32 کے قریب آئی پی کانٹریکٹ جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو لائسنس ابھی میں اگلے ہفتے اسی